بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق بات کے متعلق مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے ہیں تاکہ عوام الناس اس حق بات کی طرف متوجہ نہ ہو اور ان کے باطل نظریات کے مطابق عمل کرتی رہے، اور آج تک اہل باطل اسی پر کاربند ہیں اور یہی کام وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب کی، جو کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے نائب ہیں اور ان کے نمائندہ ہیں، انہوں نے یوٹیوب پر اپنی ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے استاد المکرم سید حبیب الحق شاہ صاحب کے متعلق یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے حرمت بطول میں سیدہ پاک کے استدلال کے درست ہونے پر جو اجماع صحابہ نقل کیا ہے، در حقیقت وہ اجماع صحابہ سیدہ پاک کے استدلال کے متعلق نہ تھا، بلکہ وہ صرف عام پر عمل کرنے کے متعلق تھا، اور اس پر انہوں نے مختلف اعتراضات وارد کیے اور چند سوالات بھی کیے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ان سوالات کا جواب دیں گے۔ مقدمے کے طور پر دو باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عموم سے عمل کرنے پر اجماع صحابہ ہے اور یہ بات مسلمہ ہے، اور دوسری بات کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم کا جو عموم ہے، اس عمومی حکم میں سیدہ پاک داخل ہیں اور شامل ہیں، اس پر بھی اجماع صحابہ ہے۔ ولم ینکر احد من الصحابۃ احتجاجہا ولم ینکر علیہا احد من الصحابہ، اس طرح کی عبارات بالکل اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ سیدہ پاک نے اس عموم قرآنی سے جو سمجھا کہ وہ اس عمومی حکم میں داخل ہیں، وہ بالکل صحیح تھا، وہ بالکل درست تھا اور ثواب تھا۔ نعمانی صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند دلائل پیش کیے، اور ان میں سے پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عموم قرآنی سے ہی استدلال کیا، لیکن اس کے باوجود ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی اور اہل سنت ان کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال نعمانی صاحب سے یہ ہے، میں بطور طالب علم آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اولاً تو آپ کیا اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل سنت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خطائے اجتہادی کا قول کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے عمومی قرآنی سے استدلال کیا، اور استدلال کر کے جو حکم ثابت کیا اہل سنت کے نزدیک وہ حکم ثابت نہیں ہوتا تھا، اور اس بنا پر اہل سنت ان کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کرتے ہیں؟ اگر تو آپ کے نزدیک اہل سنت کے خطائے اجتہادی پر کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے تو برائے مہربانی خلط مبس مت کیجیے اور موضوع سے متعلقہ جو دلائل ہیں وہ ذکر کیجیے۔ اگر آپ کا کہنا یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عموم قرآنی سے استدلال کر کے جو حکم ثابت کیا وہ حکم اہل سنت کے نزدیک درست نہ تھا، اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کیا ہے، تو کیا پھر آپ اس طرح کی اجماع کی صراحت حضرت معاویہ کے استدلال پر دکھا سکتے ہیں کہ جس طرح کی عبارات حضرت سیدہ پاک کے استدلال کے متعلق ہیں؟ کیا آپ اس طرح کی عبارت دکھا سکتے ہیں کہ ولم ینکر علیہ احد من الصحابۃ یا ولم ینکر احد من الصحابۃ احتجاجہ؟ کیا اس طرح کی اجماع کی صراحت کرنے والی عبارات آپ دکھا سکتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق؟ اور اگر آپ اس طرح کی عبارات نہیں دکھا سکتے تو برائے مہربانی آپ حضرت سیدہ پاک کے استدلال پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کو قیاس نہ کیجیے۔ آپ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کو سیدہ پاک کے استدلال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل جو ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب نے دی وہ یہ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ بھی السارق والسارقۃ کے عمومی حکم سے استدلال کرتے ہیں، اور اس استدلال میں بھی ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی، کیونکہ ایک ایسا شخص کہ جس نے وہ مال چوری کیا جو نصاب تک نہ پہنچا تھا، اس کے متعلق بھی امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی السارق والسارقۃ میں داخل ہے، اور وہ اسی عموم قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے اس کو داخل مانتے ہیں۔ ہمارا ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا السارق والسارقۃ کے عمومی حکم میں ایک ایسے شخص کا شامل ہونا کہ جو نصاب سے کم مال کو چرائے، کیا اس پر اجماع صحابہ ہے اور صحابہ کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا، یا اختلاف موجود ہے؟ اگر تو اختلاف موجود ہے تو برائے مہربانی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اجماع صحابہ عموم سے استدلال کرنے پر ہے، لیکن السارق والسارقۃ میں اس شخص کے داخل ہونے پر اجماع صحابہ نہیں ہے، اور جب اس شخص کے عمومی حکم میں داخل ہونے پر اجماع صحابہ نہیں ہے تو آپ کا حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے استدلال کو سیدہ پاک کے استدلال پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سیدہ پاک کا استدلال کہ وہ اس عموم قرآنی میں داخل ہیں اس پر تو اجماع صحابہ ہے، لیکن امام شافعی کا یہ جو استدلال ہے اور اس سے انہوں نے جو حکم اخذ کیا کہ ایک ایسا شخص کہ جو نصاب سے کم مال کی چوری کرتا ہے وہ بھی السارق والسارقۃ کے عموم میں داخل ہے، اس پر اجماع صحابہ نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی خلط مبحث مت کیجئے، اس مسئلہ کو مزید الجھاؤ کا شکار نہ کیجئے، اس مسئلہ میں مزید الجھن پیدا مت کیجئے، بلکہ
آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو. آپ ایسے دلائل لے کر آ رہے ہیں جو کسی بھی طور پر سیدہ پاک کے استدلال کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے, تو برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ آپ کچھ ایسے دلائل تیار کر لیں جو کم از کم ہمارے اس مسئلہ کے ساتھ کوئی مطابقت اور تعلق تو رکھتے ہوں, ان کا کوئی علاقہ تو ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے استدلال کو سیدہ پاک کے استدلال پر قیاس کریں کہ جس پر نہ کوئی اجماع صحابہ ہے اور نہ ہی اجماع صحابہ کی کوئی تصریح کسی اصولی یا فقہی امام نے ذکر کی ہے. اور آخری دلیل جو مکتوبات امام ربانی سے آپ نے پیش کی کہ مکتوب نمبر 36 میں امام ربانی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر مجتہد پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے, جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ آپ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے, اور انہوں نے اس اجتہاد پر عمل کیا, واجب پر عمل کیا, لیکن اس کے باوجود ان سے خطا ہو گئی. تو براہ مہربانی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کے ظاہر پر عمل کرنے کے وجوب اور اپنی رائے پر عمل کرنے کے وجوب میں فرق ہے. ان دونوں کو آپس میں آپ خلط ملط نہ کیجئے, اور اگر آپ کو ان دونوں میں فرق نہیں معلوم تو آپ علماء سے اس بات کو سمجھے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس مسئلہ کو مزید الجھاؤ کا شکار نہ کریں, مزید الجھن پیدا نہ کریں, بلکہ اس مسئلہ کے حل کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق نظریہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. Truth TV.